نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في موضع آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. گزشتہ دو خطبات جمعہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے بات چل رہی ہے. آج کے خطبہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اور خصوصیات بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ علیہ السلام کے باقی اللہ تعالیٰ کی اشرف المخلوقات مخلوق انسانوں سے کیا خصوصیات تھیں، باقی انبیاء سے کیا خصائص تھے جو آپ علیہ السلام کو عطا کیے گئے، لیکن اور کسی بھی نبی کو وہ خوبیاں، وہ فضائل اور وہ خصوصیات عطا نہیں کی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں کوئی بھی جھوٹ بولتا ہے
تو وہ ایک کبیرہ گناہ ہے، فسق و فجور ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کوئی جھوٹ تراش کے آپ کے ذمے لگائے، آپ نے کوئی بات فرمائی نہ ہو، آپ نے کوئی عمل کیا نہ ہو، وہ اپنے پیٹ سے ایک بات تراشے اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگا دے، آپ کی طرف منسوب کر دے، تو یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جھوٹ، عام جھوٹ بھی فسق ہے، فجور ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن جو جھوٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بولا جائے گا، اس جھوٹ کی گراوٹ، اس جھوٹ کا گناہ اور اس جھوٹ کی سزا جو ہے وہ بڑھ جائے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھے، میری طرف غلط بات کو منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی۔ یہاں پر ہمارے ہاں رواج ہے اور ہم سنتے رہتے ہیں کہ ہر بات کو جی حدیث پاک میں آیا ہے، نہ وہ کبھی حدیث پاک پڑھی ہے، نہ اس کا کبھی حوالہ دیکھا ہے، نہ یہ پتا ہے کہ وہ حدیث پاک کس کتاب میں موجود ہے، نہ اس کے عربی متن سے آشنا ہے، بس سنی سنائی بات ہے، وہ جی حدیث پاک ہے، حدیث پاک ہے، ٹی وی پہ بیٹھ کے حدیث پاک ہے، مجالس کے اندر بیٹھ کے حدیث پاک ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، صرف سنی سنائی بات پہ اعتماد کر کے اور سنی سنائی بات کو آگے پھیلا رہے اور منسوب بھی کس کی طرف کر رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور کہہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا جو مجھ پہ جھوٹ باندھے، جان بوجھ کے میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی، جس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے، وہ شخص جان لے کہ اس شخص کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کوئی چیز نہیں۔ اتنا بڑا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ پر جو شخص جھوٹ نسبت کرے گا آپ کی طرف، اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ دوسرا خاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء میں سے کسی کو نہ ملا، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول اس سے پہلے تشریف لائے، سارے کے سارے بڑی عظمت والے، بڑی شان والے، بڑے مقام والے، اللہ کے سارے پیارے لاڈلے مصطفیٰ منتخبین، لیکن جو شان اور فضیلت اور عظمت ختم نبوت کے باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی ہے، وہ جناب آدم سے لے کے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی اور رسول کے حصے میں نہیں آئی۔ یہ آپ کا خاصہ ہے جو کسی نبی کو نہیں ملا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول میں سے صرف ایک ذات کو ملا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے آخر میں بیچ کے نبوت کے دروازے کو، محل کو اللہ تعالیٰ نے بند فرما دیا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی بھی ہیں، آخری رسول بھی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت آئے گی، کوئی رسول، کوئی نبی، کوئی کتاب، کوئی الہام نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثلی و مثل انبیاء قبلی، میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال کمثل قصر احسن بنیانہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایک ایسے خوبصورت محل کی طرح ہے جس کو بنانے والے نے بڑے چاو، بڑے مان، بڑے شوق، بڑے جذبے، بڑے ولولے سے بنایا، اور بنانے کے بعد اس میں سے ایک اینٹ آخر کے اندر اس نے چھوڑ دی جو اپنی جگہ پہ ثبت نہیں کی گئی۔ دیکھنے والے فجاء النضار،
دیکھنے والے آتے ہیں، اس کے نظارے کرنے والے اس کو دیکھتے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک، اس محل کی تزئین و آرائش کو دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، اس کے حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، اور اس کے لیے تعریفی کلمات کہتے ہیں۔ لیکن جب اینٹ کی جگہ پہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر یہ اینٹ بھی اس محل کے اندر نصب کر دی جاتی اور اس محل کے اندر تکمیل کے تمام مراحل پورے ہو جاتے، اس میں نقص باقی نہ رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكُنْتُ عَنَا صَدَدْتُ مَوْضِعَ تِلْكَ اللَّبِنَا، اے لوگو وہ میں ہی تھا، میری ختم نبوت کا پیغام بھی تھا، میرا ختم نبوت کا منصب بھی تھا، جس نے اس محل میں آخری اینٹ کی جگہ کو پر کیا۔ میرے صحابہ وہ محل جس کی مثال دی ہے وہ نبوت کا محل ہے، اور اس میں لگی ہوئی ایک ایک اینٹ ایک ایک نبی کی نبوت و رسالت کی اینٹ ہے۔ وہ جو آخری چھوڑی ہوئی اینٹ ہے وہ میری نبوت و رسالت کی اینٹ ہے۔ جب میری نبوت و رسالت کی اینٹ وہاں پہ لگ گئی وہ محل مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس محل کو قیامت تک کے لیے بند کر دیا۔ اب قیامت تو آئے گی لیکن اس محل کو نہ کوئی کھول سکتا ہے۔ جو اللہ نے جن کو نبی اور رسول بنا دیا اس محل سے باہر ان کو کوئی نکال نہیں سکتا، اور جن کو اللہ نے نبی اور رسول نہیں بنایا اب قیامت تک کوئی دعویٰ کرتا رہے تو وہ نبوت اور رسالت کے محل کے اندر گھس نہیں سکتا، کیونکہ مجھے نبی اور رسول بنا کے اللہ نے اس محل کو بند کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا خاصہ، آپ کی خصوصیت جو باقی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لاتے تھے، کوئی ایک بستی کے لیے، کوئی ایک علاقے کے لیے، کوئی ایک قوم کے لیے، کوئی ایک زبان بولنے والوں کے لیے، جیسے سیدنا نوح علیہ السلام آئے، سیدنا ہود علیہ السلام آئے، سیدنا صالح علیہ السلام آئے، سیدنا شعیب مدین قوم کی طرف آئے، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، سیدنا یعقوب، سیدنا اسحاق، سیدنا یوسف، سیدنا سلیمان، سیدنا داؤد، یہ سارے انبیاء بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے۔ وہ ایک قوم کے ایک علاقے کے نبی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت ہماگیر ہے کہ آپ علیہ السلام ایک علاقے، ایک وقت، ایک قوم، ایک زبان بولنے والوں کے لیے نبی اور رسول بنا کے نہیں بھیجے گئے، بلکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ اور جہاں تک رسالت کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ أُمَّتِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی تھے ان میں سے ہر نبی خاص طور پر اپنی امت، اپنی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا جاتا تھا۔ جہاں تک میری بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری انسانیت کا نبی، رسول، پیشوا، امام، مقتدا بنا کے بھیجا، ساری کائنات کے انسان۔ پہلے نبی یبعث الی امتہ خاصہ، پہلے نبی صرف اپنی امت اور قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجے جاتے تھے۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کی طرف عمومی طور پر نبی بنا کے بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا بھی آپ کا خاصہ ہے، جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں اسی کے تحت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے، وہ عالمین کتنے ہیں؟ یہ عالمین کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر تو یہ وضاحت نہیں ہے۔ ایک تو ہم آسمان دیکھتے ہیں، زمین دیکھتے ہیں، ایک آسمان و زمینوں کے درمیان کا معاملہ ہے، 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، اور ان دونوں کے درمیان اتنی مخلوقات ہیں۔ لیکن عالم کتنے ہیں جس کو ہم گلیکسیز کہتے ہیں، کتنے ہیں؟ ابھی تک سائنس بھی اس بات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ کہتے ہیں کہ ہماری جو گلیکسی ہے اس کو ملکی وے کہتے ہیں، جس میں ہم رہتے ہیں، کہکشاں، اردو میں جس کا ترجمہ کہکشاں، جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں
کہتے ہیں اس کے اندر بھی ہمارے سورج جیسے جو سورج ہمیں روشنی دیتا ہے، اس ملکی وے کے اندر کئی سورج ہمارے اس سورج جیسے موجود ہیں۔ اب کتنی کہکشائیں دنیا کے اندر، کہتے ہیں اس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ یہ ایک صرف ملکی وے کی بات ہے، یہ اس ایک کہکشاں کی بات ہے۔ تو جہان کتنے، آپ اندازہ لگائیں اس بات سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا دی، عالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ یا علیہ السلام کی کتنی بڑی عظمت کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اقدس کے لیے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ نے اپنی ربوبیت کے لیے یہ فرمایا کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، اور اپنے محبوب کی رحمت کے لیے فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا خاصہ کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عطا کیا ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے، اور اس میں بہت زیادہ بات کر سکتا ہوں، اور کئی دفعہ اس پر بات کیا قرآن مجید کے خاص ٹاپک کے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معجزہ دیا گیا، باقی انبیاء کو بڑے بڑے معجزات عطا کیے گئے، تو میں سمجھتا ہوں بلکہ یہ بات حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی معجزات عطا کیے گئے، قرآن مجید سے بڑا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں کیا کہ کفار مکہ نے اور دوسرے لوگوں نے، عرب اصیل نے کہا یہ قرآن اپنی طرف سے بنایا ہے، یہ ان کے ہاتھ کی لکھا ہوا ہے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، یا کوئی استاد ہے، کوئی بڑا ماہر عربی دان ہے جو قرآن مجید ان کو لکھ کے دے دیتا ہے اور یہ یاد کر لیتے ہیں اور پھر آ کے ہمیں سنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پہلا چیلنج دیا، اگر تم اتنے ہی ماہر ہو تو جاؤ قرآن مجید جیسی جو قرآن مجید نے صورتیں نازل کی ہیں تو اس جیسی 10 صورتیں لے کے آ جاؤ، 10 صورتیں۔ اگر اپنے قول میں سچے ہو، تم بھی بڑے بڑے شاعر ہو، بڑے ادیب ہو، بڑے زبان داز ہو، بڑے زبان دان ہو، بڑی مہارت ہے تمہیں عربی زبان کے اندر، بڑے اصیل عرب ہو، تمہیں بڑا فخر ہے کہ ہم بڑے سچے عربی ہیں، ہمیں اپنی زبان کے اندر بڑی پختگی ہے، تو جاؤ 10 صورتیں قرآن مجید جیسی چھوٹی چھوٹی لے آؤ۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے چیلنج کو کم کیا، فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن مجید جیسی ایک سورت لے آؤ۔ کتنی سورت؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ 3 آیتیں ہیں، اس جیسی ایک سورت لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بات کو ان کے لیے کہا اچھا سورت نہیں لا سکتے تو قرآن مجید کی آیات جیسی ایک آیت بھی لے کے آ جاؤ۔ اور ایک شخص نے کوشش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، اور اس نے سورہ الکوثر کے اوپر اتنا، اس نے نہ اپنے آپ کو ایک کٹیا کے اندر جا کے نہ بند کر لیا، باہر جنگل میں ویران کے اندر رہنے لگ گیا۔ چیلنج قبول کرنا ہے قرآن مجید کا کہ میں نے قرآن جیسا کلام بنانا ہے، جس کو بڑے بڑے عربی دان کہیں کہ قرآن مجید کے معیار کی عربی بنا کے لایا۔ کئی مہینے اپنے آپ کو تنہا رکھنے کے بعد اور لکھ لکھ کے برق پھاڑنے کے بعد صرف اس ایک بات اس نے لکھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہے۔ سورہ الکوثر کے نیچے لکھتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کے نیچے صرف اتنے مہینے کوشش اور محنت کرنے کے بعد جو عرب کا اس وقت سب سے بڑا شاعر اور ادیب تھا، جس کو اپنی زبان پہ سب سے زیادہ مہارت تھی، جو عربی کا استاد مانا جاتا تھا، اس نے کہا لَيْسَ هَذَا بِكَلَامِ الْبَشَرِ، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بس وہ نوٹ لکھ سکا نہیں، ایک آیت کا اضافہ تو کیا کہا لَيْسَ هَذَا بِكَلَامِ الْبَشَرِ، اتنی محنت مغز ماری کرنے کے بعد کیا کہا لَيْسَ هَذَا بِكَلَامِ الْبَشَرِ، کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں، انسان کا ہوتا تو میں بھی اس طرح کا بنا لیتا، یہ انسان کسی انسان کا کلام نہیں۔ تو قرآن مجید بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ ہے، معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بعض ایسی صورتیں اور آیات عطا کی ہیں
جس طرح کی صورتیں اور آیات کسی نبی کو کسی رسول کو عطا نہیں کی گئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سورہ الفاتحہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے، اس کی مثل صورت کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں کی، نہ توریت میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، نہ دوسرے نبیوں کے صحیفوں. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو سبع من المثانی، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات عطا کی ہیں، اور قرآن عظیم عطا کیا ہے. اور قرآن عظیم اور 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات اللہ تعالیٰ نے سورہ الفاتحہ کو ہی کہا ہے. اور اس کے علاوہ سورہ البقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے خزانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. کیونکہ جب یہ 2 آیات اتری، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، تو فرشتہ تشریف لایا جبریل امین کے ساتھ، اور یہ فرشتہ جبریل امین کے ساتھ آیا اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل امین نے فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ کی پاس سے آپ کے پاس ایسا فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے زمین پر نہیں آیا تھا. دوسری بات، یہ فرشتہ آج کے بعد اس دنیا کے فنا ہو جانے تک دوبارہ زمین پر آئے گا بھی نہیں. تیسری بات، پہلی دفعہ آیا ہے، آخری دفعہ آیا ہے، کرنے کے آیا ہے. ایک وہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے، اور دوسرا آپ کے پاس سورہ البقرہ کی آخری آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرش کے خزانے سے تحفہ دینے کے لیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سورہ البقرہ کی آیات عطا کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو زبان کی مہارت عطا کی تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا فصیح اللسان بنایا تھا کہ بات چھوٹی سی ہے اور اس کے اگر معانی اور مفاہیم اور مسائل اس سے تلاش کریں تو آپ کو سینکڑوں درجنوں مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سے مل جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتی تو جوامع القلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع القلم عطا کی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا فصیح اللسان، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان میں مہارت عطا کی تھی کہ آپ علیہ السلام کی بعض احادیث کے جملے بہت چھوٹے سے لیکن ان میں سے مسائل پوری انسانیت کے حل ہو جاتے ہیں. جیسے ایک مثال لے لیجیے، یہ جوامع الکلم ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. اب آپ اس لفظ کو لے لیجیے تو کلمہ پڑھنا، جب جو انسان مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کلمہ پڑھنا. اب کلمہ پڑھنے سے لے کے دل میں تصدیق سے لے کے انسان کا آخری معاملہ ہے کہ انسان نے دنیا سے جانا ہے، پھر کلمہ پڑھنا ہے. اب یہ جتنی انسانیت کی عبادات نیکیاں آتی ہیں، اگر ان میں سے کسی بھی نیکی کے اندر اللہ کی رضا شامل نہ ہو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا. انما الاعمال، پوری انسانیت کی زندگی کو نیت نے گھیر رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے کے اندر بیان کیا، جوامع الکلم آپ کو عطا کی، جامع بات فرماتے. یہ نہیں کہ لمبی چوڑی بات فرمائی اس میں سے، نہیں، بات چھوٹی مختصر. بعض اوقات آ کے سوال کرنے والا لمبا چوڑا سوال کرتا، بڑا واقعہ قصہ بیان کرتا. آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے صرف ایک جملہ ارشاد فرماتے اور اس شخص کا تمام مسائل اور اس شخص کی تسلی ہو جاتی. یہ جوامع الکلم آپ کو عطا کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خاصہ، مجھے خصوصیت اور شان عطا کی ہے کہ میں جب اپنے دشمن سے 1 مہینے کی مسافت پر دور ہوتا ہوں، یعنی یہاں سے اگر پیدل چل کے جانا ہو 1 مہینہ لگے. آپ لے لیجیے، آپ نے عراق جانا ہو، آپ نے شام جانا ہو، یہاں سے آپ نے ترکی جانا ہو، 1 مہینہ پیدل کی مسافت. آپ علیہ السلام سے آپ کا دشمن دور بیٹھا ہو، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے دشمن پر، میرے دشمن پر میرا اتنا رعب، اتنا دبدبہ ڈال دیا ہے کہ میں اپنے دشمن سے 1 مہینہ کی مسافت دور ہوں. میرا دشمن اتنی دور بیٹھ کے اپنے دل کے اندر میرا رعب اور میرا ڈر اور میرا کھٹکا
محسوس کرتا ہے اپنے دل میں. 1 مہینے کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور آپ کی امت کا بھی ایک خاصہ ہے جو آپ سے پہلے نہ کسی نبی کو دیا گیا نہ کسی نبی کی امت کو یہ چیز حلال کی گئی. ایک وہ چیز جو تمام انبیاء کے لیے اور ان کی امتوں کے لیے حرام تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے اور آپ کی امت کے لیے حلال کر دی گئی. وہ چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي. آپ نے فرمایا میرے لیے میدان جہاد میں کافروں کے شکست کھا جانے کے بعد جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے کسی نبی کی امت کے لیے مال غنیمت میں سے 1 درہم کھانا بھی جائز نہ تھا. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور ان کی امتوں کے لیے مال غنیمت کو حرام کیا تھا. میرے لیے اور میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مال غنیمت کا مال حلال کر دیا. لم تحل لأحد قبلی. مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں. پہلی امتیں انبیاء جنگ کرتے تھے جہاد کرتے تھے جاتے تھے فتح ہوتی تھی جتنا بھی مال سونا چاندی دولت زیورات تلواریں برچیاں ڈھالیں جو بھی تیر تفنگ جو بھی حاصل ہوتا اس کا قانون یہ تھا کہ اس کو ایک میدان کے اندر اکٹھا کرنا ہے. سارا مال غنیمت جس کے ہاتھ جو لگا ہے لا کر ایک میدان کے اندر جمع کرنا ہے. آسمان سے آگ آئے گی اسے کھا جائے گی. مجاہدین نہیں لے سکتے نبی نہیں لے سکتے سپاہ سالار نہیں لے سکتا غریب نہیں لے سکتا امیر نہیں لے سکتا. یہ کتنی بڑی آزمائش کی بات ہے کہ جنگ کریں شہداء ہوں غازی زخمی مال غنیمت ملے جو کہ دنیاوی طور پر ایک مجاہد کے لیے ایک انعام ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ بھئی آگ اس کو کھائے گی آسمان کی آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی اور آپ کی امت کی باری آئی چونکہ اللہ کا قاعدہ ہی یہ رہا ہے کہ آپ نے اپنے نبی کے لیے اپنے محبوب کے لیے اور اپنے محبوب کی امت کے لیے ہر کام میں آسانی پیدا کی ہے تو اللہ نے فرمایا جاؤ تم جہاد کرو تم غزوہ کرو تم کافروں سے جا کے لڑو. جو مال غنیمت ملے گا پہلی امتوں کے لیے حلال تو نہیں تھا لیکن محمد رسول اللہ کی امت کے لیے حلال کر دیا. اب آپ کے لیے نہیں چھوڑنا. اب مجاہدین لے جائیں اس کو سپہ سالار لے جائے اس کو تقسیم کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ تھا یہ معجزہ بھی ہے. معجزات میں آئندہ کچھ معجزات بھی بیان کروں گا. پہلے میں نے سوچا کہ آپ کے خصائص بیان کرنی چاہیے خصوصیات کے بعد معجزات بیان کرنے چاہیے ورنہ وعدے کے مطابق آپ بھی سوچ رہے ہوں گے میں نے پچھلے خطبے میں کہا تھا کہ میں معجزات پر بات کروں گا تو میں تو آپ کے خصائص بیان کر رہا ہوں. تو میں نے کہا ترتیب کے ساتھ چلا جائے. اس جمعے میں کچھ خصائص کچھ خاصے کچھ آپ کی خصوصیات بیان کرتا ہوں. اگلے جمعے میں انشاءاللہ معجزات کی طرف جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ جو کسی نبی کو کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیا یہ آپ کا خاصہ تھا کہ آپ علیہ السلام جتنا اپنے سامنے سے دیکھ سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی اپنے پیچھے سے دیکھ سکتے. یعنی میں آپ ایسے کھڑے ہیں ہمارے پاس دنیا جہان کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہمارے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہم دیکھ سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا اقیم الصفوف اے میرے صحابہ نماز میں صفیں سیدھی کیا کرو. نماز میں صفوں کے اندر تمہارے فاصلہ نہیں ہونا چاہیے ٹیڑھ پن نہیں ہونا چاہیے صفیں سیدھی ہونی چاہیے. فرمایا کیوں؟ فَإِنِّي أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جیسا اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھ سکتا ہوں کہ کس کی صف سیدھی ہے کس کی صف سیدھی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ یہ آپ کا معجزہ بھی تھا آپ کا خاصہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کون ہے جو سامنے سے بھی دیکھ سکے. اللہ نے ہمیں سامنے دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی ہیں لیکن اس میں بھی بصارت تو سب کے پاس ہوتی ہے بصیرت کسی کسی کے پاس ہوتی ہے. بصارت تو اللہ نے سب کو دی لیکن بصیرت ہر ایک کو نہیں دی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے کیا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کی 2 آنکھوں سے
اپنے سامنے بھی دیکھتے ہیں جو ہر انسان دیکھتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور خاصہ کہ آپ علیہ السلام نے تمام انبیاء کی امامت کروانے کا اعزاز حاصل کیا، یہ کسی نبی کو نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام تمام انبیاء کے، بلکہ انبیاء کے کیا، تمام انسانیت کے باپ تھے۔ آدم علیہ السلام تمام انسانیت کے باپ ہیں، ان کو یہ اعزاز نہیں ملا، باپ کو اعزاز نہیں ملا کہ بیٹوں کو امامت کروائے۔ تمام انبیاء آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام پہلے رسول، سیدنا نوح علیہ السلام پہلے رسول ہے۔ پہلی رسالت سیدنا نوح علیہ السلام، پہلی نبوت سیدنا آدم کی ہے۔ پہلی رسالت جو رسول بنا کے بھیجا گیا، وہ پہلے رسول سیدنا نوح علیہ السلام۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا شمار ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ آج کے بعد جتنے بھی رسول آئیں گے، جتنے بھی نبی آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام آپ کی نسل سے باہر نہیں ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی بات دیکھ لیں آپ، سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ، سارے انبیاء معراج کی رات بیت المقدس۔ اب یہاں پہ بات آ جائے تو لوگ کہیں گے میں سیاست کی بات کروں۔ آج کل کے ہماری جو حکمران جماعت ہے، بے شرمی کی انتہا ہے، بے شرمی کی۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے ان نوجوانوں پہ جو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بھی لیتے ہیں اور نام جپتے ہیں ان لیڈروں کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے میراج بیت المقدس کے بارے میں پارلیمنٹ میں کھڑی ہو کے ان کی جاہل ان پڑھ کمبار خواتین یہ گفتگو کرتی ہیں کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے، جہاں سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہوئی، جہاں سے جبریل امین نے آپ کو انبیاء کی امامت کے لیے آگے کھڑا کیا۔ 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء مسجد اقصی میں بیت المقدس میں موجود تھے، امام کا انتظار تھا۔ یہ آپ کا خاصہ ہے۔ سارے انسان، تمام مسلمان بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، آپ کو انبیاء کی امامت کا تاج ملا ہے، آپ نے تمام انبیاء کی امامت کروائی ہے۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں، یہ بھی تو پوچھو تاریخی طور پر وہ امامت کیا بیت اللہ میں کروائی، مسجد نبی میں کروائی، یا کہاں کروائی ہے؟ سب کہتے ہیں بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں کروائی ہے۔ جس مسجد اقصی میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کے آگے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز کی امامت کروائی ہو، آپ کیا تصور کر سکتے ہیں؟ ذرا تصور، چشمے تصور سے دیکھیے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اقصی میں پیشانی مبارک نہ لگی ہو، آپ کے پاؤں مبارک وہاں پر نہیں کرے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی براق کی سواری وہاں باندھ گئی، وہاں ابراہیم بھی آئے، وہاں عیسیٰ بھی آئے، وہاں موسیٰ بھی آئے، وہاں کلیم اللہ بھی آئے، وہاں روح اللہ بھی آئے، وہاں ذبیح اللہ بھی آئے، وہاں آدم صفی اللہ بھی آئے۔ تمام انبیاء کے جہاں پہ قدم لگے ہوں، جہاں تمام انبیاء کی پیشانی لگی ہو، سر سجدے میں رکھ کے اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھی ہو، امامت محبوب نے کروائی ہو، اور جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ اور شراب، جنت کی شراب کے طور پر تحفہ پیش کیا گیا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا ہو، مجھے بتاؤ ہم اس جگہ کو کیسے چھوڑ دیں؟ یہ فلسطین ایک علاقے کا مسئلہ نہیں ہے، اور پاکستانیوں بات کرتے ہو کشمیر کی، میں کشمیر کو جناح صاحب کے قول کے مطابق پاکستان کی شارک سمجھتا ہوں، لیکن ساتھ کہتا ہوں کہ کشمیر ہمارے دین کا اس طرح عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی دینی تاریخ ہو، ہم کہتے ہیں وہاں پر مسلمان ہیں، مظلوم ہیں، ان کا ساتھ دیں گے، قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے، لیکن مسجد اقصی اور فلسطین ایک علاقے کا مسئلہ نہیں ہے، جغرافیے کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ایک دین کا، رسول اللہ سے محبت کا، بیت المقدس کا، معراج جائے معراج کا وقوع جہاں پر ہوا، وہاں پر یہ مسئلہ دینی مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، رسول اللہ سے محبت کا مسئلہ ہے۔ کچھ ایسے بھی جاہل بھئی یہ کو پڑھاؤ سکولوں میں،
ہم نے انگریزی نہیں پڑھی، ہم انگریزی اسکولوں میں نہیں، اللہ کا شکر ہے ہم جتنی تمہیں عربی نہیں آتی اتنی اللہ کا شکر ہے ہمیں انگریزی آتی ہے. لیکن تم انگریزی اسکولوں میں پڑھ کے تو عربی علوم کے اوپر ایسے ہی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اب مجھے اگر فزکس نہیں آتی تو مجھے کیا ضرورت ہے کسی بندے کو جناب فزکس کے نمیریکل پہ بات کرنے کی؟ بھائی اگر میں اپنی جہالت کو چھپانا چاہتا ہوں تو مجھے خاموش ہونا چاہیے. اس بی بی نے اپنی جہالت کو بھی نہیں چھپایا. ہمارے استاد ہوتے تھے ابو صاحب جمیل صاحب، مدینہ شریف سے پڑھے ہوئے تھے، کلاس میں پڑھا رہے ہوتے تھے نا، کہتے ہاں بھائی 10 یہ جملہ کیسے بنا ہے، فلان جملہ کیسے بنا ہے، فلان جملہ کیسے بنا ہے. تو جو تھوڑے شارپ طالب علم ہوتے تھے وہ بتاتے استاد جی اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، کئی غلط بتاتے تھے. ایک طالب علم ہماری کلاس میں ہوتا تھا، اس سے جو بھی پوچھو نا اگر اسے نہیں آتا نا استاد اس کو ڈنڈے مار لے، اس نے بولنا نہیں ہے. تو وہ صاحب کہتے ہیں نے اپنی جہالت چھپا لی، اس نے اپنی جہالت چھپا لی ہے. اور میں اس بی بی سے کہتا ہوں اگر تجھے کچھ علم نہیں تھا، کوئی تاریخ نہیں پڑھی تھی، کوئی سیرت نہیں پڑھی تھی، اور تجھے معراج کے واقعے کا علم نہیں ہے، تجھے اگر درود ابراہیمی کا ترجمہ نہیں آتا تو اسمبلی میں کھڑے ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے اس طالب علم ساتھی کی طرح اپنی جہالت ہی چھپا لیتی. اپنی جہالت چھپا لو. اس نے کہا ہم تو جناب جب درود پڑھتے ہیں تو ہم تو بنی اسرائیل پر بھی اور یہودیوں پر بھی درود پڑھتے ہیں. دیکھیں آپ بات کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ ادھر منہ کر کے آپ کو حکم دیا گیا آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں. بھائی تم نے کچھ پڑھا نہیں ہے، تمہیں کچھ پتا نہیں ہے. میں ایک آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ سے جا کے مناظرہ کر رہا ہوں، مجھے زیادہ کمپیوٹر سائنس کے بارے میں معلوم ہے. بندہ کرے گا مولوی صاحب جان دو، ہم تو ایسی تہاڈی عزت کرنے ہیں، آپ ہمارے امام ہیں خطیب ہیں، لیکن آپ کو آئی ٹی کا پتہ نہیں ہے. ہم ان سے کہتے ہیں جاہلو، آپ بڑے ماہر اپنے سیاسیات کے اندر بڑے ماہر، لیکن آپ کو اسلامیات کا پتہ نہیں ہے، آپ کو دعائے قنوت بھی نہیں آتی ہے. آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ درود ابراہیم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں اور آپ بنی اسرائیل کے بارے میں باتیں کریں اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کریں؟ ہم اس کو مذمت کرتے ہیں. میں نے اس کے پہلے بات کرنی تھی اور فیس بک پہ میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اسرائیل کی یاری اور اسرائیل کی دوستی کی طرف ہاتھ بڑھانے کی بات کرنے والوں کی خبر لوں گا، اور انشاءاللہ کچھ دن گزر لینے دے، میں مسجد اقصی پہ پورا خطبہ دوں گا اور ان لوگوں کی خبر لوں گا انشاءاللہ کہ جو اسرائیل کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں اسرائیل کی تاریخ کیا ہے اور 1948 کے اندر اسرائیل کیسے مارج وجود میں آیا. آخری بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں، بیت المقدس میں، ارض شام کے اندر، ارض فلسطین میں تمام انبیاء کو امامت کروائی ہے. اور جو یہ اعزاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ تمام انبیاء ایک جگہ پہ کھڑے ہوں اور ایک شخصیت امامت کروائے، اور وہ امامت کروانے والی ذات اقدس و مقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو. اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی، اپنے رسول، اپنے مجتبی، اپنے پیشوا سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق